الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين وعلى جميع الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ نون اور سورہ قلم یہ بھی ان سورتوں میں سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس صورت میں بھی اللہ رب العزت کی وحدانیت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور سچائی اور معاد کی تیاری اور ترغیب موجود ہے. اور لفظ نون تو بہترین تعبیر اس کی یہی ہے کہ یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے، اور مخصوص اہداف اور اشارے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. امت کے لیے جو باتیں ہیں وہ بعد کی بات ہے. اس لیے مفسرین کرام نے حروف مقطعات کی تفسیر اور تعبیر کو ابتدائی دور سے ہی حضرات صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر ہمارے اور آپ کے ایام اور زمانے تک اس کو یوں ہی رہنے دیا ہے. والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور ان باتوں کی جو لکھتے ہیں. یسطرون یعنی ان کے سطور لکھتے چلے جاتے ہیں. دراصل قلم اللہ رب العزت کی پہلی تخلیق. یوں خود سمجھ جائیے کہ انسان کا علم اور عمل سے کیا رشتہ ہے. ابھی انسان پیدا نہیں ہوا ہے، اس کے لیے پہلے قلم بنا دی، آگے چل کر اس کے کام آنے والی اہم ترین چیز. آدم علیہ السلام کی تخلیق پر علم آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو علوم عنایت فرما دی، کائنات سے متعلق، عبدیت سے متعلق، عبادت سے متعلق وغیرہ وغیرہ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بات وحی نازل ہوئی، اقرا، پڑھ لیجیے. علم اور عمل کی امت ہے، کیا ہوا اس کو؟ اب کون لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ حضرات ملائکہ کرام، اللہ کے احکامات، دستورات، انسانی اعمال، یہ نوٹ کیے جاتے ہیں. روایتوں میں ہے کہ اللہ رب العزت نے
سب سے پہلے قلم پیدا فرما دی اور اس کو حکم دیا کہ لکھ لے، تو اس نے کہا میں کیا لکھ لوں؟ تو ان کو تقدیر لکھنے کی ڈیوٹی اور ذمہ داری دی گئی، جو اس دن سے لے کر آخری لمحے تک پیش آمد ہوں گے، کیا ہوگا، کس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، سالوں اور زمانوں میں کیا بیتیں گے، کیا آئیں گے، کیا جائیں گے، سب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی اور تسلی موجود ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دی جاتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی مہربانی سے کوئی نعوذ باللہ پاگل یا دیوانہ نہیں ہے، آپ روشنی ہے۔ یہ قلم جو آپ کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے، اس کے ذریعے سے آپ دنیا کو وہ کچھ دے دیں گے جو کبھی بھی دنیا اس پر چلتے ہوئے پشیمان نہیں ہوگی، خسارے میں نہیں جائے گی، اور آپ کو فرمائے گا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے حکم سے مصلح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں ایک نئی زندگی میں وارد ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین لقب دینے والی قوم نے مجنون کہا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صالح تھے، کسی کی کوئی کام میں مداخلت نہ فرماتے، اس وقت تک نام تھا الصادق والامین۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اس مقام پر آئے کہ لوگوں کو اصلاح کی طرف بلا دی، جہنم سے بچانے اور جنت کی طرف لے جانے کی، تو شیطان نے ان لوگوں کو اپنا لشکر بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میدان میں وارد کر دی۔ فرمایا کہ آپ پاگل نہیں ہیں، فکر نہ کریں، بلکہ آپ کیا ہیں اس سے پہلے یہ بات تو سن لیجئے، یہ بات دیکھ لیجئے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرُ مَمْنُونٍ، آپ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ پورے وادی کی دشمنی مول لے رہے ہیں، لوگوں کی مخالفت قبول کر رہے ہیں، إِنَّ لَكَ لَأَجْرًا، یہ سب آپ کے لیے اجر ہے، ان کے صلے آپ کو ملیں گے، اور وہ بھی کیسے ہے اجر؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرُ مَمْنُونٍ، آپ کو جو اجر اور انعامات ملیں گی وہ ایسی ہوں گی کہ ان میں کبھی کوئی کمی یا انقطاع نہیں ہے، جب بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور سب سے پہلی بات، بڑی بات، اہم ترین بات یہ ہے کہ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ ایک ایسے ادب اور شائستگی پر ہیں کہ آپ کی طرف آنا ہی سعادت ہے، آپ جیسے بننے کی کوشش کرنا، نیت کرنا، قدم بڑھانا عظمت ہے، بلندی ہے، سرفرازی ہے۔ آپ ایسی شائستگی کے مالک ہیں، آپ ایسے اخلاق کے مالک ہیں کہ آپ کے اخلاق کے سامنے سارے سرنگون ہیں، سب کی حیثیت کچھ بھی نہیں، بس وہ اگر آپ تک پہنچ گئے تو کامیاب ہے۔ إِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ ہے نون والقلم وما یسطرون کی ابتدائی بات ہے کہ
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب جو اپنے اللہ کی طرف سے نبوت کے حوالے سے امت میں وارد میدان ہوئے ہیں اور ان کو ہر طرف ہر چیز میں اللہ کی بندگی کی طرف بلا رہے ہیں، یاد رکھیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نمونہ اور ماڈل ہوں گے، اور انسانیت کو اس کے راستے پر چلنا ہوگا، اور جو انسانیت میں سے جو چلے گا وہی مراد پائے گا، اور جو منکر ہوگا، پیچھے ہٹے گا، وہی نامراد ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی باتیں آنے والے نشستوں میں عرض کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ تو اللہ رب العزت ہماری خامیاں اور کوتاہیاں ہمیں معاف فرمائے، یا رب ہم پر رحم فرما، اور اپنے رسول کی اطاعت اور اتباع کی ہمیں دولت اور دنیاوی و اخروی سعادت نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔